سب گھروں میں کیمراز ہیں، جو میرے فون میں بھی ہیں، مانور کے فون میں بھی، ہمارے ہیڈ آفس میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، تو گیٹ پہ انٹر ہونے سے لے کے ہر ایک پوائنٹ پہ وہ کیمراز صوفیہ ہیں۔ بہن ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے پوچھنی، پریکٹیکلٹی کی بات ہے بالکل. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ انفرٹائل کپلز ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے. انفرٹیلٹی ایک یہاں پہ $multi-million بزنس ہے. بالکل جی، آئی وی ایف، آئی یو ڈی، آئی یو فلانا، آئی یو فلانا، سب چیزیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. کیا کوئی بچہ جو آپ کے پاس ہو اور ایک انفرٹائل کپل اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے، اس کی فیسلٹی موجود ہے؟ یہ بچے دیکھیں ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اگر ایسے کوئی کپلز آتے ہیں تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، یہ سرکاری ادارے ہیں جو پراپر طریقے سے لیگل طریقے سے ساری ورکنگ کر کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بچہ ایک انسان اور انسانی جان کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ کسی کو اس طرح سے ایک بچہ نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس آ چکا ہے. تو گورنمنٹ کی ایک پراپر طریقہ ہے، ان کے ججز ہیں، ان کی عدالتیں ہیں، وہ پراپر طریقے سے اس بچے کو سارا کچھ دیکھ کے اس کا ہینڈ اوور کرتے ہیں ایسے کپلز کو، اور فالو اپ بھی رکھتے ہیں کہ بچے کو کس میں نے یہ طریقے بات سے اس لیے رکھا کہ جا رہا لوگوں ہے. کو کلیئر ہو جائے کہ دے کانٹ اڈاپٹ اے چائلڈ وچ از آلریڈی ان یور المیرا کیئر. سے ڈاکٹر صاحب نہیں آپ کو کر ایک بڑی سکتے. انٹرسٹنگ بات بتا دوں. میری ایک بیچ میٹ تھیں، وہ بھی اکلوتی اولاد ہیں اور ان کے ہسبینڈ ماشاء اللہ کافی بڑے لیڈنگ بزنس مین ہیں. تو اس نے مجھے کال کی، جو صوفیہ کا سب سے فیوریٹ بچہ ہے عدنان، اس نے کہیں ویڈیو شیڈیو دیکھی تو اس نے کہا کہ میں نے اور میرے میاں نے رات کو بیٹھ کے حساب لگایا کہ ہماری ٹوٹل دونوں کی ملا کے جو ویلتھ ہے وہ 2.5 ارب روپے ہے. تو اگر یہ بچہ جو عدنان ہے یہ آپ ہمیں دے دو تو ہم پہلے دن 2.5 ارب روپے کی تمام پراپرٹیز کے نام لگا دیں گے. میں نے کہا کہ صوفیہ کو بتایا، کہتے اسے فون کرو، اسے کو 7 زیرو اور لگائے پھر بھی جواب ہے. لیکن ان کو اور بھی عقل دینی چاہیے تھی کہ تم دینا ہی چاہتے ہو. اپنا 2.5 ارب میں اور بہت سارے بچوں کا بھلا ہو سکتا ہے. بالکل یہ عدنان پہ دل آنا کافی نہیں نا، نیکی کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے سر. جیسے نقل کے لیے عقل چاہیے، نیکی کے لیے بھی عقل چاہیے. واقعی بالکل. باہر طور آپ کو مشورہ ان کو یہ دینا چاہیے تھا کہ بی بی ایک عدنان کی فیسنیشن کو چھوڑو، اس ملک میں لاکھوں عدنان ہیں، ان کے لیے کچھ کرو. بالکل. اور کیا. اور 2.5 ارب تم نے ساتھ نہیں لے کے جانے، بے شک تاج محل بنا لو اور اس کے تہہ خانے میں خود کو دفن کر لو. سر یہ عقل بھی دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ there are people who come to me کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. اپنی خواہش پہلے مقدم ہے، ایسے کرنا چاہتے ہیں ایسے. اور سر ایڈاپشن کا معاملہ میں نے اس لیے یہاں لے کر آیا ہوں کہ آپ کی باقی تمام جگہوں پہ جہاں پہ آرفنز ہیں وہاں ایڈاپشن کا ایک ریکٹ موجود ہے. اگر یہ ریکٹ نہ ہوتا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بڑا کراچی میں بڑا سیڈ آپ نے انسیڈنٹ دبوا دیا تو اور بات ہے، مگر مجھ سے پوچھیے کہ سارم برنی ٹرسٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہاں کیا ہوتا رہا ہے. پاکستانی بچہ برائے فروخت ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل. اور کیا سر باقی بچے کیا برائے فروخت ہوں گے؟ پاکستانی نوجوان کیا جہاز بھر کے ڈوب جاتا ہے کسی نامعلوم سمندر کے اندر. 2-3 کشتیاں ڈوب گئی ہیں باہر جانے کے چکر. ایف آئی اے کے ادارہ ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، دستکاری کرتا ہوگا اور کیا. نالے بناتا ہوگا، نالے بنتا ہوگا اور کی. دیکھیں روز کشتیاں ڈوب دیا ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا دیکھیں، محبوب اللہ صاحب کیا دیکھیں. نہیں دیکھیں، پتہ کیا اوور آل معاشرے میں ڈیٹیریشن ہے. دیکھیں جو ہمارے، میں اگلے دن بات کر رہا تھا کسی سے کہ اس طرح کے لوگ، نعیم بخاری، حسن نثار، دے آر، یا انور مقصود، بشرا انصاری، دے آر ویری ریئر بریڈ. اب ان جیسے لوگ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں جن کی کوئی خاندانی عادات تھیں، کوئی روایات تھیں. تو وہ اگلی جنریشن میں ہمیں وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارا پڑوسی، خیر لکیلی ہمارا تو پڑوسی یہ ہے کہ ہمارا ڈیڈ اینڈ والا گھر ہے تو بڑے اچھے انسان ہیں. تو لوگوں کو یہاں پتہ ہی نہیں کہ آپ کا پڑوسی کون ہے. تو وہ روایات ختم ہو گئی ہیں. آپ کے معاشرے میں اوور آل بہت ڈیٹریشن آ گئی ہے. کسی ایک چیز میں ڈیٹریشن نہیں آئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ قائد اعظم نے جب اس نے پوچھا تھا پہلی کیبنٹ میٹنگ میں کہ چائے کے ساتھ بسکٹ دینے ہیں تو انہوں نے کہا یہ گھر سے بھوکے آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ روایات اب ختم ہو گئی ہیں، وہ ٹریڈیشنز ختم ہو گئی ہیں. اوور آل معاشرہ دیکھیں نا کہاں جا رہا ہے. آپ کا اردلی سے لے کے اوپر تک ہر بندہ ہی تو اللہ معاف کرے ایک تحفہ ہے اور کرپٹ آدمی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں. میرے خیال میں وہ تمام لوگ جو کہ کوئی بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں اس میں مقصد کو سامنے رکھیں، اپنی ذاتی خواہش کو پیچھے رکھیں. جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں سوشل ویلفیئر کا، اپ لفٹمنٹ کا، آرفن کیئر کا، ان کا ہاتھ بٹائیے اور ان کے ساتھ مل کے ان کے کام کو بڑھائیں. بالکل. میں صرف یہ چاہوں گا کہ آخر میں بیفور وی کلوز ڈاؤن وی ٹیک ون لیونگ میسج فرام بوتھ آف یو، اسٹارٹنگ ود صوفیہ بڑائچ. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ صرف یہ سوچ لینا کہ ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ المیہ ہے کہ اچھا کوئی بھی مسئلہ آ گیا نا گورنمنٹ کر لے گی، یہ کر لے گا، یہ ادارہ کر لے گا. ہم اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا. ہمیں اس معاشرے نے
ایک عزت دی ہے، نام دیا ہے، ہمیں اس کو کیا ان ریٹرن دینا ہے؟ یعنی کہ بالکل سمپل ہے کہ اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے سے ایفرٹ کرنی جی چاہیے. محبوب اسلم صاحب. دیکھیں میں فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں، ہمارے فیس بک پہ جائیں، انسٹا پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ ہمارے گھروں کو وزٹ کریں، جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وزٹ کریں. اور اف یو فیل کہ ہم ایک اچھا کیونکہ دیکھیں اب میری زندگی کا یہ پیشن بن گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، اور میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی یتیم اور لاوارث بچہ نہ ہو، ہم ان کے ماں باپ بنیں. اللہ تعالیٰ نے اب کس حد تک یہ پوری کرانی ہے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے. انسان صرف سوچ سکتا ہے، کرنا اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے. بے شک. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. آئی مے ناٹ بی اے گڈ مسلم بٹ آئی ایم ویری اسٹرانگ بلیور. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے سر. تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں کوئی بھی یتیم اور لاوارث بچہ نہ رہے، اسی لیول پہ ہم ان کی پرورش کریں. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں وہ آئیں، ہمیں وزٹ کریں، دیکھیں، ان بچوں کے ساتھ ملیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ کام کر رہے ہیں تو ڈو سپورٹ. ایبسولوٹلی، کیونکہ سپورٹ آپ کو نہیں کرنا، سپورٹ ان بچوں کو کرنا ہے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے. بیفور وی سائن آف فرام ٹوڈیز ٹرانسمیشن، آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی دن جاتا ہے ایز اے ڈاکٹر، کوئی دن جاتا ہے ایز اے ڈاکٹر کہ میں ایک ناجائز بچے کے مسئلے کو فیس نہیں کرتا. مجھے کہا جاتا ہے کہ بچی کو غلطی ہو گئی، بچہ جم پہ ہے، ڈاکٹر صاحب اسی دسو سی کی کریے. مجھے روز یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو ٹیکا لگا دیں، یعنی کہ جان سے مار دوں. مجھے قتل کا کہا جاتا ہے. خدا کے لیے دنیا میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہر چیز از ناٹ دیٹ وشی واشی. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کتنے بچے ابھی تک لوگوں کے ساتھ جا کے بلقیس عیدی کے جھولے میں ڈال چکا ہوں. سر کم از کم 850 بچہ میں پچھلے 5 سال میں ڈال چکا ہوں بلقیس عیدی کے جھولے کے اندر، جن کو مائیں چھوڑ دیتی ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیے جاتے ہیں. کون سا دن ہے کہ آپ خبر نہیں دیکھتے کہ کوڑے کے ڈھیر پہ ایک چیتھڑے کے اندر لپٹا ہوا ایک بچہ ہے. المیرا فاؤنڈیشن نیڈس ٹو اینڈ گورنمنٹ نیڈس ٹو لرن دس. ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بالکل ورکنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اٹس اونلی بین اے جرنی آف 2.5 years. ٹھیک ہے، اٹس اے ویری اسمال جرنی، اور ہمارا ویژن اس سے بہت زیادہ آگے ہے. ہم صرف 1.5 ایکڑ پہ رکنے والے نہیں ہیں. میرے ذہن میں آئیڈیاز بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ پورے کراتا ہے. ہمارے الٹیمیٹلی گول یہ ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت 4.6 ملین بچے ہیں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، پلوں کے نیچے سوتے ہیں. 4.6 ملین کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، 4.6 ملین. تو ہمارا ویژن یہی ہے، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ان میں سے کوئی بھی بچہ یتیم اور لاوارث نہ ہو، میں ان کا باپ بنوں. اور یہ کوئی بھی ادارہ ہونا وہ اسٹیٹ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کیا امید ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. میں بالکل نہیں کر رہا، گورنمنٹ پہ ڈالنے کی بات نہیں کر رہا. گورنمنٹ جو کرنے کے لیے آتی ہے وہ تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ریسیشن ہے، مہنگائی ساری دنیا میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں، ہر بندے کو میں اپنے ٹریننگ سے صرف ایک بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے صرف 15 سے 20 سیکنڈ سوچیں کہ آج آپ نے سارے دن میں کیا کیا ہے. اگر آپ کا ضمیر مطمئن، آپ سو جائیں. اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اگلے دن نہ کریں.